رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ عذاب کے مستحق تو ہیں، عذاب ہونا چاہیے تھا لیکن آگ ان کے اندر موجود ہیں، اگر ان کو میں نے عذاب دیا، عذاب تو ان کو آئے گا اپنی شرک کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، لیکن میرے پاک پیغمبر یہ آپ کو تانا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہ آپ کو تانا دیں گے، جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا تھا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ کیا آیا؟ عذاب آیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پاک پیغمبر جس وقت تک تو ان مشرکین کے اندر موجود ہے، آپ موجود ہیں، میں ان کافروں اور مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر مومنوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کی گردانی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی وہ لوگ ہیں جو آج خیر القرون کے مصداق بنے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے بالکل جہالت ہی جہالت، کفر ہی کفر، فسق ہی فسق تھا۔ حتیٰ کہ اس دور کا، اس زمانے کا نام ہی دور جاہلیت پڑ گیا۔ اتنی جہالت تھی کہ آپ کی آمد سے پہلے ان لوگوں کا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا، کبھی تو پانی پلانے کے اوپر جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے کے اوپر جھگڑا، کبھی جائیداد کی وجہ سے جھگڑا، کبھی کس وجہ سے جھگڑا، حتیٰ کہ وہ جہالت کے اندر اتنے پس چکے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اتنی جہالت تھی، اور ان کے زمانے کے اندر عورت کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا، لیکن جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہی لوگ ہیں
جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا کرتے تھے، ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، خیر القرون قرنی، تمام قرون میں سے، تمام زمانوں میں سے، تمام ادوار میں سے بہترین زمانہ اور بہترین قرون میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر فرمایا اس کے بعد کے آنے والے لوگ، یعنی صحابہ کا دور، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور بہترین زمانہ ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے کنبے قبیلے، اپنے خیش اقربا کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ حج جیسی عبادت کے موقع پر بھی کیا کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا فخر کرتے تھے، جس طرح آج کل ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ آج ہمارے اندر بھی یہ بات ہے۔ تو اپنے تصور کیجئے، کیا ان لوگوں کی باتیں کیا آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ، حج جیسی عبادت کے موقع پر بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، کس کو یاد کرتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یذکرون الا قلیلا، لا یذکرون اللہ قلیلا، یعنی وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے تھے، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل دور جاہلیت کے زمانہ میں تھے۔ اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا، اللہ کی الوہیت کا ذکر کیا جاتا، تو ان کے دل منقبض ہو جاتے، تنگ ہو جاتے، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے، اور ان کے جسموں کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اوروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جب ان کے سامنے اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جاتا تو وہ کیا ہو جاتے؟ خوش ہو جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جس وقت ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا، ان کے دل تنگ ہو جاتے، منقبض ہو جاتے۔ جس وقت اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا تو فرحان کیا ہو جاتے؟ خوش ہو جاتے۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، پھر رب نے ان لوگوں کی تعریف کی،
ان کی عظمت اور شان بیان کی۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام دن رات وہ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ جس وقت وہ ایسا ذکر انہوں نے کیا کہ وہ معیار ایمان بن گئے، معیار ایمان بن گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس کے پیغمبر کا ادب کریں، اس کے پیغمبر کا ادب کریں۔ تو آئیے، رب کا قرآن کہتا ہے، مومنوں کو حکم دیتا ہے رب کا قرآن۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کو پیغمبر کا ادب کا حکم دے رہا ہے، احترام عزت کا حکم دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے سبقت نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو، رسول کے طریقے کی مخالفت نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی مخالفت نہ کرو بلکہ ان کی اطاعت کرو۔ ان کی کیا کرو؟ ان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، رسول کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے، تو اس لیے آدمی کہے کہ نا جی، میرے مولوی صاحب نے یہ فرمایا، میرے پیر صاحب نے یہ فرمایا، چودھری صاحب نے یہ فرمایا، صدر صاحب نے یہ فرمایا، وزیر اعظم نے یہ فرمایا۔ نا، جس جگہ پہ اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا طریقہ آ جائے، سب کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آئیے نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا۔ جس وقت روانہ ہونے لگے، سواری سے اترے، جدا ہونے لگے، میرے محبوب نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، مجھے بتائیے تو صحیح نا، کس چیز کا لوگوں کو حکم کرو گے، کس چیز کی لوگوں کو تعلیم دو گے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اللہ کی کتاب کی حکم ان کو، اللہ کی کتاب کو ان کو حکم کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر وہ حکم آپ اللہ کی کتاب میں نہ پائے تو پھر کس چیز کا حکم کرو گے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کی سنت تلاش کا، آپ کی سنت کا ان کو حکم کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے معاذ، اگر میری سنت میں بھی وہ بات نہ پائے تو پھر کس چیز کا تو حکم کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں اپنی رائے سے ان کو حکم کروں گا۔ تو میرے بھائیوں،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا اے معاذ اللہ کا شکر کر، اللہ کا شکر کر، اللہ کا شکر کر کہ اللہ رب العزت نے میرے قاصد کو اس بات کی توفیق دے دی ہے، میرے قاصد کو اس بات کی توفیق دے دی ہے کہ وہ کیا کرے گا جس کے اوپر اللہ راضی ہو، جس کے اوپر کیا ہو، اللہ کا رسول خوش ہو، اللہ کا رسول کیا ہو، خوش ہو۔ میرے بھائیوں یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلا نمبر کتاب اللہ کا ہے، دوسرا نمبر سنت رسول اللہ کا ہے۔ اگر کتاب اللہ کے اندر بات مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سنت سے بات مل جائے، پھر مولویوں کی بات نہیں سننی، پھر اپنوں کی بات نہیں سننی، پھر چودھریوں کی بات نہیں سننی، پھر وزیر اعظم کی بات نہیں سننی۔ اس لیے تو حضرت معاذ نے سب سے مقدم کیا تو کتاب اللہ کو کیا، اس کے بعد مقدم کیا تو سنت رسول اللہ کو کیا، اپنی رائے کو، اپنے اجتہاد کو بعد میں ذکر کیا۔ کہاں ذکر کیا؟ بعد میں ذکر کیا۔ پہلے نمبر کس کا ہے؟ کتاب اللہ کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ سنت رسول اللہ کا، تیسرا نمبر کس کا ہے؟ جہاد کا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اس کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت تمہارے اقوال کو بھی سنتا ہے، تمہارے افعال کو بھی جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے اقوال و افعال سے کیا ہے؟ باخبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ رب کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ انک انت علام الغیوب، وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ دوسرا ادب رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، جس وقت تم میرے رسول سے گفتگو کرو تو ایسا آواز میں گفتگو کرنی ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ اگر میرے پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی تو پھر میرے پیغمبر کو ہو سکتا ہے اذیت پہنچے، اذیت پہنچی تو میرا پیغمبر ناراض ہو جائے، جب میرا پیغمبر ناراض ہو جائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس وقت رب نے فرمایا نا، جس وقت تم میرے پاک پیغمبر سے گفتگو کرو تو اپنی آوازوں کو کیا رکھنا ہے؟ پست رکھنا ہے، آہستہ آواز میں بات کرنی ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہاں، جس وقت میرے پاک پیغمبر کی تم مجلس میں ہو، آپس کے اندر بھی تم گفتگو کر رہے ہو تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، آہستہ آواز سے بات کرنی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ میرے پیغمبر کی مجلس میں تمہاری آوازیں اونچی ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ میرے اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے۔ کیا کر دے؟ تباہ و برباد کر دے۔ آئیے نا میرے دوستو، اللہ رب العزت نے پیغمبر کا ادب سکھایا۔ پیغمبر کا ادب کیا ہے؟
پیغمبر کی جب بات آ جائے، اس لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو چیز میرا پیغمبر آپ کو دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ کیا کرو؟ اس سے رک جاؤ نا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا۔ میرے پیغمبر کو اس طرح نہ پکارو نا، میرے پیغمبر کا نام لے کے نہ پکارو نا، میرے پیغمبر کو صفات کے ساتھ پکارو نا، میرے پیغمبر کی اس طرح نہ پکارو، اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آؤ نا، صحابہ نے کیسا ادب کیا پیغمبر کا، اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی ہے، اس کی آواز اللہ رب العزت نے قدرتی طور پہ اونچی بنائی ہے۔ اس کی آواز کیا ہے؟ اونچی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تنہا آئے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، گھر چلے گئے، گھر میں زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار میرا غلام صحابی ثابت بن قیس مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ اس کی خیر و عافیت تو ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس کی خبر گیری کریں گے، پھر آ کے آپ کو بتائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، دروازے پہ دستک ہوئی، ثابت بن قیس کی حال وال پوچھا، کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہنے لگے یار برا حال ہے۔ یار کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ کافی دن ہو گئے مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا اللہ میری آواز اونچی ہے، یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ ہاں اگر تم پیغمبر کی مجلس میں ہو، آپس کے اندر بھی اگر بات کرنی ہے تو زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ کا پیغمبر آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ کا پیغمبر آپ سے ناراض ہوگا اللہ ناراض ہو جائے گا، جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یار یہ وجہ ہے، میں اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ رہا۔ صحابہ واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وجہ بتاتا ہے کہ میری آواز اونچی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بھی نہیں کرنا، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے میں جہنمی ہو جاؤں، جنت سے محروم ہو جاؤں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جاؤ میرے یارو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ تو اس کو میری خدمت میں لے کر آؤ۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا اے ثابت بن قیس تیری آواز خود رب نے اونچی بنائی ہے نا، تیری رب نے خود آواز اونچی بنائی ہے نا، تو کیا ہے جہنمی نہیں ہے، تو کیا ہے جنتی ہے، کیا ہے جنتی ہے۔ پچھلے گزشتہ جمعے کے موضوع کو بھی کیا ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، ملانا ہے، کیا کرنا ہے ملانا ہے۔ تھوڑا سا فاصلے میں کیا ان کا گھر ہے، کیا تھوڑے بھی فاصلے میں، لیکن امام علیہ وسلم مسجد میں وہ کیا ہے اپنے گھر میں ہے، لیکن پتہ زندہ پیغمبر ہے، کیا زندہ پیغمبر ہے، لیکن صحابی کے حالات کا پتہ نہیں چل رہا۔ زندہ پیغمبر ہو اس کو پتہ نہ چلے کہ میرا صحابی میری مجلس میں کس وجہ سے نہیں آ رہا، تو ہمارے جب من مٹی تل نیچے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مرید شلوار پہن کر آیا کہ چادر پہن کر آیا۔ ویسے بھی مقبول ہے کہ شلوار پہن کے جانا چاہیے، پاؤں کی طرف سے کھڑا نہیں ہونا، ہاں سر کی طرف سے کھڑا نہیں ہونا، کہاں کھڑا ہونا ہے پاؤں کی طرف سے کہ اس کو گردن مروڑنی نہ پڑے، گردن پیچھے کی طرف مروڑنی نہ پڑے۔
جب بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے نا، اللہ کے قرآن سے جب آدمی دور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا جاتی ہے۔ کیا؟ ذلت اور رسوائی چھا جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو مومنین کو حکم ہے کہ کیا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر کا ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کا ادب کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرے پیغمبر کا ادب نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مومنین نے ادب کر کے دکھا دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ کیسے ادب کرنا ہے، کیسے ادب کرنا ہے۔ تو اس لیے صرف صحابہ کو حکم نہیں، مومنین کو حکم نہیں، میرے پاک پیغمبر نے خود بھی اپنے پیغمبر کا ادب کیا۔ کیا کیا؟ خود بھی اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کا ادب کیا۔ رب کا قرآن ہے، سورۃ انفال ہے، 9واں سے پارہ ہے، آیت نمبر 32-33 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہاں، نضر بن حارث ہے، ابو جہل ہے، صدادین قریش ہے، کیا ہے؟ امام اللہ رب العزت کے گھر میں جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے غلاف پکڑ کے کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ جی، اگر تیرا پیغمبر سچا ہے، یہ جو پیغام لے کر آیا یہ سچا ہے، یہ جو کتاب لے کر آیا یہ سچی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کیا کرنا؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اے اللہ، ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ اگر پتھروں کی بارش نہیں برساتا اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ کیا کر؟ ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ہم تو موجود خود جو مانگ رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر سچا ہے نا؟ بولیں، پیغمبر سچا ہے، کتاب سچی ہے، جو پیغام لے کر آیا وہ سچا تھا، پھر عذاب تو آ جانا چاہیے تھا، عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن رب نے عذاب دیا نہیں۔ کیوں؟ رب نے اپنے پیغمبر کا کیا کیا؟ ادب کیا۔ کیا کیا؟ احترام کیا، عزت کی۔ تو اس لیے آدمی پتھروں کی بارش تو وہ مانگے نا، سبق روک دیا، پتھروں کی بارش تو وہ مانگے نا جس نے پتھروں کی بارش برستی ہوئی دیکھی نہ ہو، جس نے اپنے آنکھوں سے پتھروں کی بارش برستی ہوئی دیکھی ہو، وہ بھی پھر کیا مانگ رہا ہے؟ پتھروں کی بارش مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، اس کا ایک حاکم ہے ابرام، اس نے کیا کیا؟ حاشی کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ایک گرجا تعمیر کیا۔ پھر کیا کیا؟ اس گرجے کے اندر دنیا کا اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگایا، اور جو پتھر لگائے اس کے اوپر سونے چاندی کا کیا نقش و نگار ہے، اس سے کیا ہے؟ مزین ہے۔ پھر نجاشی کو جب گرجا تیار ہو گیا، نجاشی کو خط لکھتا ہے میں نے آپ کے لیے گرجا تیار کیا ہے اور دنیا میں ایسا کوئی گرجا دیکھا نہیں ہے۔ ہاں، جب تک میں حاجیوں کے لیے، عرب کے حاجیوں کے لیے جب تک میں اس گرجی کی طرف منہ نہیں پھیر دوں گا، اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔
سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت اس ابرا نے کیا کیا؟ اس ابرا نے عرب کے لوگوں کے اونٹوں کو بھی کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو بھی کیا کر لیا؟ ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب گئے، ہاں کہنے لگے اے ابرا یہ میرے اونٹ ہیں، میرے حوالے کر دو۔ وہ کہنے لگا یار بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر، تمہیں تو باقی نہیں ہے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اونٹوں کا مالک ہوں۔ میں اپنی اونٹوں کی واپسی کا سوال کر رہا ہوں، میں اپنی اونٹوں کی واپسی کا سوال کر رہا ہوں۔ جو بیت اللہ کا رب ہے، جو بیت اللہ کا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ ابرا کہنے لگا لا یمنع منی، آج مجھے کوئی سے بچا نہیں سکتا، آج میں اس کو سمسار کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میں اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں انت ذاکا انت وذاکا انت وذاکا، اپنی زور آزمائی کر لے، اپنی زور آزمائی کر لینا۔ جس کا وہ گھر ہے، جس کا وہ گھر ہے وہ گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ میرے اونٹ ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کا آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ اونٹ واپس کر دیے۔ جس وقت اونٹ واپس کر دیے اس نے کیا کیا؟ بعض روایات کے مطابق آتا ہے محمود نامی ایک ہاتھی کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا، ایک فوج تیار کی۔ وہ چلتے 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 جس وقت آتا ہے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ہاتھی کا منہ بیت اللہ کی طرف موڑتا ہے، ہاتھی بیٹھ جاتی ہے۔ جس وقت یمن کی طرف اس کا منہ کرتا ہے تو ہاتھی فوراً دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جس وقت ہاتھی کا پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے تو پھر ہاتھی بیٹھ جاتی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پاک پیغمبر فیل والوں کا، ہاتھی والوں کا آپ نے حال نہیں دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وہ تو کیا کر رہے تھے؟ ہاتھی لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، بیت اللہ کو سمسار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پھر ہم نے کیا کیا؟ پرندوں کو بھیجا، ہر سمت سے پرندے بھیجے، ان کی چونچوں میں بھی کیا ہے؟ پتھر ہے، ان کے پنجوں میں بھی کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اس کافر کو مارتے ہیں، اوپر سے لگتے ہیں نیچے سے نکل جاتے ہیں، اوپر سے لگتا ہے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ پھر ان کے کوٹ کے کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ان ہاتھی والوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچوں میں پتھر دے کے، پنجوں میں پتھر دے کے ان کو ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وہ اس طرح ہو گئے جس طرح مویشیوں کا بھوسا ہوتا ہے۔ کیا؟ مویشیوں کا بھوسا ہوتا ہے۔ عذاب تو پتھر کا وہ مانگے نا جس نے پتھر کا عذاب برستے ہوئے دیکھا نہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ہاں ہاں پتھروں کی بارش برسا یا کیا کر دردناک عذاب میں مبتلا کر، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پاک پیغمبر یہ عذاب کے مستحق تو ہیں، عذاب تو آ جانا چاہیے تھا، لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں اللہ ان مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیتا، میں اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ان کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ آپ جن کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ نے ادب کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا اللہ نے ادب، اللہ نے ادب کیا، کافر و مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کا ادب کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ عذاب کے مستحق تو ہیں، عذاب تو ان کے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان کو میں نے عذاب دیا، عذاب تو ان کو آئے گا اپنے
اپنی شرک کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، لیکن میرے پاک پیغمبر یہ آپ کو تانا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہ آپ کو تانا دیں گے، جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا تھا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب۔ یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ کیا آیا؟ عذاب آیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پاک پیغمبر جس وقت تک تو ان مشرکین کے اندر موجود ہے، آپ موجود ہیں، میں ان کافروں اور مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کا پیغمبر موجود ہو، کافر اور مشرک کو عذاب نہ آئے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے جب ایک مسلمان بھی اس دنیا کے اندر سچا دل سے کلمہ پڑھنے والا ہوگا نا، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ خود اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو پھر قیامت آئے گی؟ قیامت آئے گی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا کیا کیا؟ ادب کیا، اتنا ادب کیا، پیغمبر کو نام لے کر بھی نہیں پکارا، پیغمبر کو نام لے کر بھی نہیں پکارا۔ رب کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحی واللیل اذا سجی الم نشرح لک صدرک لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد یاسین انا ارسلناک رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ رب نے تو اپنے پیغمبر کا اتنا ادب کیا، اتنی عزت کی، اتنا احترام کیا کہ رب نے اپنے پیغمبر کو نام لے کر بھی پکارا نہیں۔ اپنے پیغمبر کا اتنا ادب کیا کہ کافروں کو عذاب کے کیا تھے؟ مستحق تھے، لیکن پیغمبر موجود تھا، کافروں کو بھی عذاب دیا نہیں۔ دعا کر کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیغمبر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نظير له وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له وحده لا شريك له لا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وألفسنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौल ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब बेअब किताब में से चंद आयाते करीमा आप आपके सामने तिलावत फरमाई हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इनके मुताबिक हक और सच सच बयान कर सकने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जानिबैन तरफ़ैन को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी गज़ब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मेरे वास्ते और आप अहबाब के वास्ते नजात का जरिया बनाए।